آج سے 3 ہفتے پہلے بشام میں چینی انجینئرز کی ایک بس پر شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اس بس کے ڈرائیور بھی شامل تھے۔ اس حملے کے فوراً بعد وزیر اعظم شہباز شریف نہ صرف چینی سفارتکاروں سے ملے بلکہ داسو میں انجینئرز کی ٹیم سے بھی ملے، جس کا مقصد ان کا مورال بہتر کرنا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسی سیکیورٹی کنسرنز کے باعث پاکستانی اور چینی حکومت کو سی پیک منصوبوں کو لے کر کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ پاکستان کے علاقے بشام میں چینی باشندوں پر ہونے والے حملے کے بعد صورتحال اب خاصی مختلف ہو چکی ہے۔ حکومت میں موجود افسران بتاتے ہیں کہ چینی حکام نے اپنے تحفظات کا اظہار پاکستان کے سویلین اور ملٹری حکام سے کیا ہے۔ 16 اپریل کو ہونے والی کور کمانڈر کی میٹنگ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعویٰ کیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب چین کے سرکاری میڈیا میں اس واقعے پر نشر ہونے والی خبریں بھی تحریک طالبان پاکستان اور ETIM کو پاکستان میں اپنے شہریوں پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی ہے۔ چین میں شائع ہونے والے انگریزی اخبار گلوبل ٹائمز نے اس سے پہلے متعدد بار پاکستانی طالبان کے بٹن خراب گروہ پر اپنے شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہی سٹوریز پر نظر رکھنے والے صحافی ضیاء الرحمان نے کہا کہ اس سے پہلے داسو میں 2021 میں ہونے والے حملے کے بعد بھی اسی بٹن خراب گروہ کے خلاف اس اخبار میں تجزیہ کیا گیا تھا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چینی اور پاکستانی حکومتیں افغانستان میں موجود گروہوں کے خلاف کارروائی چاہتی ہیں۔ تاہم تحریک طالبان پاکستان نے بشام میں ہونے والے واقعے سے خود کو دستبردار کرتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، اور اس اعلامیے میں انہوں نے پاکستانی ریاست کے لگائے گئے الزامات کی تردید کی تھی۔ اس وقت پاکستانی حکومت میں مارچ میں ہونے والے اس حملے کے بعد سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی حفاظت کو لے کر فکر پائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان ہو یا پھر سی پیک سے جڑے افسران، زیادہ تر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس فکر کے پیچھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں چین اپنے منصوبے پاکستان میں بند نہ کر دے۔ لیکن تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار احسان اللہ محسود نے کہا کہ سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم حصہ ہے اور چین اس کی ناکامی کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ چین اس معاملے کی تحقیقات کرنے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر پاکستان پر زور دے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چین سی پیک منصوبوں کے بارے میں محتاط بھی نظر آتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے احسان اللہ نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کو لے کر چینی حساسیت کا اندازہ ماضی میں ہونے والے ایک واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک وفاقی وزیر نے سی پیک کے تحت پنجاب میں بننے والے ایک سڑک کے منصوبے پر میڈیا میں تنقید کی تھی۔ نتیجتاً چینی حکام نے پاکستان کے سینئر ملٹری اور سویلین حکام سے اس کی شکایت کرتے ہوئے وضاحت مانگی تھی۔ اسی طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر کام کرنے والے صحافی ضمیر اسدی نے کہا کہ چین بھی اس وقت حفاظتی معاملات کو لے کر پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی جڑیں افغانستان سے جڑتی ہیں، اور چین پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی حفاظتی معاملات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ضمیر اسدی کے خیال میں پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان 2 متعارف کروا کر ایک مکمل آپریشن کا آغاز کر دینا چاہیے۔ لیکن تجزیہ کار ساتھ میں یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا پاکستان اپنے ملک میں ایک اور کنفلکٹ افورڈ کر سکتا ہے؟